اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ والدین کا حق اولاد بالغ کو تنبیہ یعنی خبردار کرنا واجب ہے یہ فرض؟ جواباً ارشاد فرمایا جو حکم فعل کا ہے وہی اس پر آگاہی دینے کا ہے، یعنی جیسا کام ہے ویسا آگاہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ فرض پر خبردار کرنا، فرض واجب پر واجب اور سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بشرط بقدر قدرت یا با امید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اتنا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ ماننے کی امید ہو، ورنہ ترجمہ کنزُ ایمان تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو یعنی کہ معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک نیک بندی نے ایک مرتبہ تندور میں روٹیاں لگائیں اور وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ شیطان ایک عورت کی صورت میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا، بیوی تیری روٹیاں تندور میں جل رہی ہیں۔ اللہ پاک کی نیک بندی شیطان کی بات پر توجہ دیے بغیر نماز میں مشغول رہی۔ یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کے ننھے منھے بچے کو اٹھا کر تندور میں پھینک دیا۔ پھر بھی وہ متوجہ نہ ہوئی، اتنے میں اس خاتون کا خاوند گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تندور میں انگاروں سے کھیل رہا ہے جنہیں اللہ پاک نے سرخ عقیق بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شخص حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ خاتون حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، بی بی تو کون سا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ خاتون نے عرض کی، اے روح اللہ، جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتی ہوں، اور جو تکالیف یا تکلیفیں لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتی ہوں۔ اے عاشقان نماز، اس حکایت میں ہمارے لیے نصیحت کافی ہے، اور مدنی پھول بھی ہیں۔ ماشاء اللہ وہ نیک نمازی بندی مسلمانوں کی حاجت روائی یعنی ضرورتیں بھی پوری کرتی تھی اور خوب جذبہ بھی رکھتی تھی، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، حاجت پوری کرنے والے کو بیان کردہ فضیلت اسی صورت میں حاصل ہوگی جب وہ اس بندے کو صرف ایمانی رشتے کی وجہ سے خوش کرنا چاہتا ہوں اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، یعنی غرض یا مطلب۔
کہ میں اگر اس کو کوئی حاجت پوری کروں گا تو یہ میرا یہ مطلب پورا کر دے گا یا میرا یہ کام کر دے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے کو تو اس نے مجھے خوش کیا کہ تحت میرات جلد 6 صفحہ نمبر 581 پر لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص کے ہر ظاہر باطن جسمانی دلی حالات کی خبر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خبر ہوں اور مومن کی خوشی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو تو آپ کو خوشی کیسے ہو؟ حدیث پاک کے اس حصے اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا کہ تحت فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نیک عمل سے مومن کو راضی کرنے اور مومن کی رضا یعنی خوشی حاصل کرنے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا شرک نہیں اور ریا بھی نہیں بلکہ بالکل جائز ہے، جبکہ اپنی نمود یعنی دکھاوا اور ناموری یعنی میری شہرت مقصود نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدائے پاک کی رضا ہے یعنی اللہ کی خوشی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی حضور کی خوشی میں ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو اس سے خدا پاک ہرگز راضی نہ ہوگا، لہٰذا ہر عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ یہ ذریعہ ہے رب پاک کی رضا یعنی خوشی حاصل کرنے کا۔ حدیث پاک کے حصے اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے گا کہ تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جنت خدائے پاک کے خوشنودی سے ملے گی، محض اپنے عمل سے نہیں۔ یقیناً روز محشر صرف اس سے خوش ہوگا خدا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کردہ نیک بندی کی حکایت سے ہماری اسلامی بہنیں ضرور اس درس کو حاصل کریں گی اور اس سبق کو حاصل کریں گی اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر نمازوں کی پکی پابندی اور نیت کریں گی۔ بے نمازی عورتیں خوب غور کریں، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور دھونے پکانے کے بہانے اور بچوں کی پرورش کا عذر کر کے آپ دنیا میں کسی کو قائل بھی کر لیں، مگر یہ تو سوچیں کہ کیا یہ ہیلے بہانے قیامت میں بھی چل سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ کے پاس شاپنگ سینٹر جانے کے لیے تو وقت نکل آئے، گلیوں بازاروں میں بے پردہ پھر کر گناہ میں پڑنے، تفریح گاہوں میں جانے، ہوٹلنگ کے ذریعے دولت و صحت برباد کرنے، بلکہ خود اپنے ہی گھر میں ٹی وی پر گھنٹوں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا گناہ کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے، مگر افسوس 100 کروڑ افسوس، اگر وقت نہیں ملتا تو نماز کا وقت نہیں ملتا۔ بات عظمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، بات عظمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بیویو تمہیں نماز۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کو مار بھگانے اور قضا نمازوں کا بوجھ ہو تو اسے اتارنے کا جذبہ پانے اور گناہوں بھرے چینل دیکھنے کے شوق سے جان چھڑانے کے لیے صرف مدنی چینل دیکھیے، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ آئیے مدنی چینل کی ایک اچھوتی مدنی بہار سنتے ہیں۔ رحیم یار خان پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کے گھر میں کیبل لگی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر پر موجود نہ ہوتے تو اس پر فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے تھے، لیکن جب مدنی چینل کا آغاز ہوا تو ان کے گھر میں مدنی بہاریں آ گئیں۔ ان کے بچوں کی امی پہلے نماز نہیں پڑھتی تھیں، جب وہ انہیں نماز پڑھنے کا کہتے تو وہ ہر طرح کے ڈھیلے بہانے کر کے نماز سے جی چراتے اور نمازیں قضا کر دیتے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک دن گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا، جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں تو رات کے بعد نماز عشاء سونے سے قبل مدنی چینل دیکھ کر سویا کریں۔ چنانچہ وہ نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی مدنی چینل آن کر کے دیکھنا شروع کر دیتے۔ بچوں کی امی بھی ساتھ دیکھتے۔ الحمدللہ صد الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے کی برکتیں چند ہی دنوں میں اس طرح ظاہر ہوئیں کہ ان کے بچوں کی امی نے نہ صرف نماز کی پابندی شروع کر دی بلکہ ایک دن ان سے کہنے لگی
میری گزشتہ زندگی فرض واجب نمازوں کا حساب لگائیں کہ میری قضا نمازوں کی تعداد کتنی ہے، تاکہ میں ان کو بھی ادا کر لوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھی اچھی نیتیں بھی کی کہ اب میں پابندی سے نماز ادا کروں گی اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گی۔ الحمدللہ ان کو ایسا جذبہ ملا کہ انہوں نے اپنی اس نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی قضائے عمری کی نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ تعدم تحریر یعنی اس تحریر کے لکھنے تک ان کا روزانہ 100 رکعت قضا نمازیں ادا کرنے کا معمول بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے مدنی بھائیوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، نمازیں قضا کرنا آسان نہیں ہے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ سب آپ کو لوٹانی ہوں گی۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ ہم جتنی قضا نمازیں ہم نے کی ہیں اس کا ایک جدول بنا لیں، ایک طریقہ بنا لیں، ایک ترتیب بنا لیں اور وہ تمام نمازیں آپ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے جو یہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، یا اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام مشکلیں حل فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔